تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹلیکچوئل لیگیسی جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کے 2 ایسیز ہیں اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے. ایک دا کانسیپٹ آف اسٹیٹ ان اسلام اے ری اسیسمنٹ، اور ایک واٹ از این اسلامک اسٹیٹ. ان 2 ٹاپکس کو گو تھرو کر کے اس سے ہم لوگ 3 چیزیں اخذ کریں گے آج. ایک یہ کہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس کی کیا ڈے ٹو ڈے رننگز ہوتی ہیں. تو یہ میں ڈاکٹر جاوید صاحب کے آرٹیکل سے گزر کر یہ سارے فیکٹرز کہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے اس کی طرف آؤں گا، مین جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ایک اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں یا ایک اسلامک اسٹیٹ کا تصور کریں. تو میں سمجھتا ہوں جو میری اپروچ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ڈیفائن کریں اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کیوں ضروری ہے، اور ہمیں ایک اسٹیٹ کیوں چاہیے ہوتی ہے. تو اگر میں بالکل بنیادی طور پہ یہ بات سٹارٹ کروں تو جس کو ایوولوشنری تھیورسٹس یا سوشیولوجسٹ اور ہسٹورینز ہمیں جس طرح سے سمجھاتے ہیں وہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جو اس کا بنیادی پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ انسان گروپ میں جو کام کر سکتے ہیں وہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. تو ایز اینیملز ہو ایوالوڈ ٹو کریٹ اے سویلائزیشن، ہم نے جو سویلائزیشن بنائی ہے وہ ہم نے کمیونٹی کی بیسس پہ بنائی ہے. یعنی انسان کٹھے ہو گئے، اب کٹھے ہو کے وہ جتنی فصل اگا سکتے ہیں، جتنی عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں وہ انڈیویجولی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بنیاد ہے اسٹیٹ کی کہ ہمیں ایک کمیونٹی چاہیے جس میں ہم سارے کٹھے ہوں. پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ اب سارے کٹھے ہو گئے، اب ان کی جو ڈے ٹو ڈے رولنگز ہوں گی وہ کس طرح ہوں گی، ان میں کیا رولز لاگو ہوں گے، ان میں ہیڈ کون ہوگا، مینیجر کون ہوگا، ڈے ٹو ڈے معاملات کو کون دیکھے گا. یہ وہ سارے معاملات آتے ہیں جن کو ہم گورننس پرابلم کہتے ہیں کہ کون گورن کرے گا، کیسے گورن کرے گا. یہ ساری فلاسفی میں دا اسٹیٹ پرابلم کہلاتی ہے. تو اس میں پھر ہائرارکی بھی آتی ہے کہ اگر آپ نے ایک اسٹیٹ بنانی ہے، اگر آپ کے اس کے رولز ہیں تو کوئی مینیج کر رہا ہے تو کوئی کسی سے ایک ہائرارکیل سینس میں اوپر ہے، تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس سے اوپر ہو اور کون کس کے آرڈر میں نیچے ہو. تو یہ ساری جو پرابلمز ہیں یہ ٹیکل کرنے کے لیے ہم اسٹیٹ کی پولیٹیکل فلاسفی کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا ایسا سسٹم ہم بنا سکتے ہیں جس سے یہ جو سسٹم ہے یہ انجسٹ نہ ہو، کوئی ایک فیملی، کوئی ایک ظالم آدمی سب کے اوپر غالب نہ آ جائے، سب کے اوپر چیک ہو، سب کے اوپر ایک طریقے سے ایکول رکھا جا سکے. تو یہ ہے ایک بہت ضروری نقطہ جو یہاں پر یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ یا کسی بھی سویلائزیشن کا مشن کیا ہوتا ہے. یہ مشن اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو کیونکہ ظاہر آپ کے مشن کے اوپر آپ کی اسٹیٹ نے بننا ہے، اور اگر وہ مشن ہی غلط ہے تو آپ کی اسٹیٹ کے تمام ورکنگز غلط ہوں گی. جنرلی جو ایک ڈسپلن بیان کیا جاتا ہے سویلائزیشن تھیوری میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے 3 مقاصد ہوتے ہیں: پیس، اسٹیبلٹی اور گروتھ. کسی بھی کنٹری، نیشن، کمیونٹی، ٹرائب، وہ ان کا جو اکٹھا رہنا ہوتا ہے اس کا جو کمیونل ایک مشن ہوتا ہے گروپ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ پیس سے رہیں، سب لوگ اسٹیبلٹی سے رہیں، اور ہم اکنامکلی یا پولیٹیکلی گرو کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب اس دنیا میں کئی اس طرح کے سسٹمز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یار ہم وہ سولوشن آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم ایک ایسا سسٹم دیں گے جو انجسٹ نہیں ہوگا، جس میں سب برابر ہوں گے اور پیس، اسٹیبلٹی اور گروتھ انشور ہو جائے گی. ایک سسٹم ہے مونارکی کا، وہ بھی یہی وعدہ کرتا ہے. ایک سسٹم ہے کمیونزم کا، سوشلزم کا، وہ بھی یہی وعدہ کرتا ہے. اور مور ریسنٹلی جو ایک ویسٹرن کیپٹلسٹک سسٹم ہے وہ بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ سب کو ہم پیس، اسٹیبلٹی اور گروتھ دیں گے. اب جس سسٹم کی ہم آج اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس کا ایسے کا ٹائٹل ہے ری اسیسمنٹ، تو ہم ایک ری اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سسٹم کی، وہ ہے اسلامک اسٹیٹ کا سسٹم. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے اور اس کی کیا کنڈیشنز اور فیکٹرز ہیں. تو یہ پریفیس جو میں نے آپ کو دیا یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر ایٹ دی اینڈ ہم ری اسیس کریں گے کہ اچھا اگر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو کیا یہ وہی 3 رولز پیس، اسٹیبلٹی اور گروتھ پرووائڈ کر پا رہی ہے یا نہیں. یہ اس کی بیسک ریزن ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس ایسے کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں سے میں نے کی پوائنٹس لیے ہیں، ایون دو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں
اس کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن کی پوائنٹس کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ پہلا جو رول وہ سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کنسلٹیشن یا سجیشن کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کو ان چیکڈ پاور کسی لینیج کی بیسس کے اوپر یا کسی ٹیرنی کی بیسس کے اوپر نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک سجیسٹیو یا کنسلٹیو پاور ہوتی ہے جس میں کمیونٹی کا اوپینین شامل ہونا ضروری ہے۔ اس کی وہ دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت سے، چیپٹر 3 ورس 159، میرے پاس یہاں انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اٹ از آؤٹ آف Allah's mercy that you, O Prophet, have been lenient with them. Had you been cruel or hard-hearted, they would have certainly abandoned you. So, pardon them. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ pardon them، ان کو معاف کر دو، ask Allah's forgiveness، اللہ کی forgiveness مانگے، and consult with them in conducting matters۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس سے کنسلٹ کرو معاملات کے اندر۔ اور پھر بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے، بدر کے معاملے میں، احد کے معاملے میں، خندق کے معاملے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کنسلٹ کیا کہ ہمیں کس طرح جنگ کرنی چاہیے، ہمیں باہر جانا چاہیے یا ہمیں اندر رہ کے فائٹ کرنی چاہیے ڈیفینسو، آپ نے کنسلٹ کیا۔ تو پہلا پرنسپل ایک اسلامک اسٹیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی جو مرضی کرے والا حساب نہیں ہوتا، وہ کمیونٹی کی اوپینین سے چلتا ہے۔ اس کے اوپر لیکن اسکالرس کی بحث ہے کہ کیا یہ سجیشن صرف کنسلٹیو ان نیچر ہوتا ہے یا سجیسٹیو ان نیچر ہوتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ کنسلٹیو میں وہ جو لیڈر ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اگر اس کی شورا میں 10 لوگ ہیں اور 9 ان میں سے کہہ دیں کہ اس طرح کرنا ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ اسے میجورٹی کی بات ماننی ہے، وہ سب کا ویو لے کر پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ لیکن میجورٹی آف اسکالرز نے کہا کہ نہیں، شورا اپنے نیچر میں سجیسٹیو ہوتی ہے کہ وہ اپنا ویو دے سکتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ دونوں بحثیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ دوسرا جو وہ پوائنٹ یہاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ اتھارٹی از ایکچولی دا سوورنٹی آف گاڈ۔ یہ ماننا ایون تو جب ہم اس کانسیپٹ کے اندر جاتے ہیں تو شاید ایک ایکسٹریمسٹ ویو نکل کے آتا ہے، لیکن یہ ہماری اسلامک اسٹیٹ کی بیسز ہے کہ یہ ایک کوہیرنٹلی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے یا انیٹلی سیکولر نہیں ہے۔ یہ جو گورننس ہو رہی ہے یہ سوورنٹی آف گاڈ کے انڈر ہو رہی ہے، یعنی اصل خدا مالک ہے اور ہم جو گورننس کر رہے ہیں وہ خدا کے احکامات کو ہی کر رہے ہیں، ہم اپنے سے کوئی احکامات کی نہیں کر رہے، تو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ۔ یہ اس کا جو ہے دوسرا پرنسپل ہے۔ تیسرا پرنسپل وہ یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینس کین بی ٹو اے مین، آپ اپنے جو رولرز ہیں ان کی اطاعت کر سکتے ہو بیکاز دے آر دا ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ، بٹ دے مسٹ ابائڈ بائی دا لاز آف اسلام۔ کہ آپ ان کی بات مانتے ہو تو آپ انڈائریکٹلی خدا کی بات مان رہے ہو، اس لیے آپ اپنے لیڈرز کی بات مان سکتے ہو۔ چوتھا پرنسپل وہ یہ دیتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، یہ جو پہلا ایسے تھا دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کو اپنے نیچر میں انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ سوورنٹی آف گاڈ کہہ رہے ہو کہ گاڈ ایبسولوٹ پاور ہے، ہم اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور آپ کے اوپر یہاں چنگیزی بیٹھے ہوئے ہیں یا برٹش بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے بائی نیچر اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے وہ پانچواں پوائنٹ اخذ کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت زبردست، میں تو ڈاکٹر صاحب کا جینیس دیکھ کے بہت امپریس تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ریسورسز اکٹھے کر کے یہ ویو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ ان کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ خندق میں بھی، جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نان مسلمس تھے ان کے ساتھ ٹریٹی کی تھی کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل اٹیک آتا ہے تو مسلمز اور نان مسلمز مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اس کے پیچھے ریزننگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنٹری انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے اسے یہ انشور کرنا ہے اس کے اندر جو بھی رہتے ہیں چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز، وہ اس کے ڈیفینس کے لیے پیشنیٹ ہے۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ آل پارٹیز مسٹ کولیبریٹ ٹو ڈیفینڈ دا اسٹیٹ، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو وہ یہاں تک انہوں نے بنیادی پرنسپلز بیان کر دیے، لیکن اب وہ ایک ضروری نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پیرافریز کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیز لاز مسٹ ایوالو اوور ٹائم۔ یہاں پہ وہ اجتہاد کی بحث شروع کرتے ہیں اور انہوں نے دیگر خلفائے راشدین کے بھی ایگزامپلس دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایون تو سوورنٹی آف گاڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ورڈ فائنل نہیں ہوتا۔
فائنل ورڈ قرآن اور سنت کا ہی ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس امپلیمنٹ کی انٹرپریٹیشن میں اگر ایسا نہ ہوتا، اگر انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن ہی نافذ کرنا ہوتا تو پھر ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر بندے کے پاس قرآن ہے. تو دا ریزن یہ لوگ بھیج میں ہے، یہ آپ جو مینیجریل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بہترین انٹرپریٹیشن وقت کے حالات کے حساب سے آپ کو پیش کریں کہ اب اکنامک حالات کی ضرورت یہ ہے، اب پولیٹیکل حالات کی ضرورت یہ ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ یہ رولز، انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی، ہم اس کو فقہ میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اب جو اسلامک لاز ہیں ان کو لمٹ، ایکسپینڈ یا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ایک مثال سیدنا عمر کی موجود ہے کہ انہوں نے جو نکاح کا طلاق کا مسئلہ تھا اس کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا جب لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو خیر یہ ایک ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی ہے کہ جب وقت کی ضرورت سامنے آئے گی تو جو لیڈرز ہیں، جو رائٹ فلی سلیکٹڈ لیڈرز ہیں، ان کو یہ رائٹ ہے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وقت کے حالات کے مطابق بیسٹ انٹرپریٹیشن قرآن اور سنت کی پیش کریں. اور ایک وہ دلیل وہ دیتے ہیں اس میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ میں لوگوں کے بیچ فیصلہ کیسے کروں گا؟ آپ نے کہا قرآن. انہوں نے کہا مجھے اگر اس میں نہ ملا، انہوں نے کہا سنت. پھر انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی عقل استعمال کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا کہ ہاں تم اپنی عقل استعمال کرنا. تو یہ دلیل وہ دے کے کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہے اس کو یہ رائٹ ہے اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اجتہاد کرے، کہ وہ وقت کے حالات کے بارے میں اپنی رائے اور جو انفارمڈ رائے ہے وہ پیش کرے. تو یہاں تک بات ہو گئی. اور انہوں نے دیگر اس طرح کے پرنسپلز بیان کی ہیں جو ہماری بحث کے لیے آئی تھنک بہت ڈیپتھ میں چلے جائیں گے، تو میں ان کو صرف سمرائز کر دوں گا. ایک انہوں نے ضروری بات یہ کہی کہ آپ کا جو ایک کنڈیشنل ریزن ہے کہ آپ ایک نیشن ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. وہ نیشن نہیں ہے، وہ ٹرائب نہیں ہے، وہ ریس نہیں ہے، وہ ایتھنیسٹی نہیں ہے. وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بیس ہی اس کے اوپر کرتی ہے. وہ بڑا ایک اسٹرکٹ ورڈ یوز کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ایسے میں کہ اگر آپ پاکستان نکال دو تو یہ تو نیشن کے پاس ان کامن ہے ہی کچھ نہیں، یہ نیشن کسی بھی ڈیفینیشن سے نہیں ہے. اگر آپ صرف ریلیجن نکال دو تو پاکستان سندھی میں، پنجابی میں، پٹھان میں، پشتون میں، بلوچی میں کیا کامن ہے؟ صرف اسلام. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیشن بنتی ہے، اسٹیٹ بنتی ہے اسلامک، اس کی بیسس یہ ہوتی ہے کہ سب میں اسلام کامن ہوتا ہے، ریس یا ایتھنیسٹی یا کلچر یا ریلیجن نہیں ہوتا، یا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ایون دو اس کی ظاہر ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. ایک اور جو ضروری پوائنٹ یہ ہے، اور جب ہم اس کو ریپ اپ کریں گے تو یہ بعد میں بہت واضح ہو کر سامنے آئے گا. اس پہ ویسٹرن اسکالرز نے بہت عرصہ بحث کی، میں اس بحث پہ بھی آؤں گا. وہ اور میں اگین ڈاکٹر صاحب کا جینیس ہے کہ انہوں نے یہ اتنا باریک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ جب آپ پولیٹیکل فلاسفی بناتے ہیں تو یہ پوائنٹ ضروری ہوتا ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن مسٹ ایگزسٹ. ایک ہوائی آپ کے رول نہیں ہے کہ خلیفہ کا، جیسے مونارکی میں ہوتے بادشاہ کا جس کو دل کیا معاف کر دیا، جس کو دل کیا وہ نہیں. اور وہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹیز لکھوائی، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لکھوائی، اس کی سنت سے یہ پوائنٹ پروف کرتے ہیں کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے. اور اس ریٹن کانسٹیٹیوشن کا سارے سٹیزنس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ رائٹس ہیں، میرے یہ کنڈیشنز ہیں جن کے انڈر مجھے فالو کرنا ہے. پھر وہ ایک ضروری پوائنٹ پہ آتے ہیں، یہاں تک کنڈیشنز ختم ہو گئی کہ یہ جو فیکٹرز تھے کہ وہ اپنے نیچر میں کیا ہے، کوالٹیز کیا ہیں. اب وہ آتے ہیں سکسیشن کے نیچر کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کے نزدیک انہوں نے جو احادیث اور قرآن کی کچھ چند آیات سے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اہل سنت والجماعت اس پہ اتفاق کرتی ہے، اپنا سکسیسر چوز نہیں کیا تھا. مسلم نے بھی روایت کی، بخاری نے بھی روایت کی، اور غالباً سیدنا حذیفہ سے بھی روایت ہے کہ تمام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکسیسر چوز نہیں کیا تھا. تو یہاں سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ مونارکک ان نیچر نہیں ہو سکتی کہ جس میں کرنٹ رولر بیٹھ دے بھائی میرا بیٹا یا میرے سن ان لا یا میرا کوئی جو نیکسٹ ہے میں وہ چوز کر لوں، نہیں. اور پھر وہ کنیکٹ کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے کہ کنسلٹیٹیو ہے نیچر میں، تو لیڈر بھی کون بنے گا یہ کمیونٹی کنسلٹ کر کے ڈیسائیڈ کرے گی، کسی ایک شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ بات انہوں نے کر دی. اور جس طرح چاروں خلفائے راشدین اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بھی شورا سے ہی ہوئے ہیں، یہ بھی انہوں نے ہسٹوریکل ایک ریفرنس ہمیں دے دیا. تو یہاں پر یہ جو ایسے ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن یہاں پر یہ جو ایسے ہے یہ ختم ہو جاتا ہے.
یہ دونوں ایسیز میں سملر، میں نے دونوں کے پوائنٹ سمرائز کر دیے. یہاں پر ہمارے پاس سامنے آگے کوالٹیز کہ وہ کوالٹیو نیچر کیا ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کا سکسیسو نیچر کیا ہے. تو یہ ہمارے سامنے. اور ایک پوائنٹ جو آبویس اور ایویڈنٹ ہے کہ آپ نے ان این اسلامک اسٹیٹ یو ہیو ٹو اپہولڈ اسلامک ویلیوز، یہ تو آبویس ہے. لیکن اس سے آپ یہ ڈرائیو کر سکتے ہو کہ اسلامک ویلیوز کی کور ہے جسٹس، پیس، جسٹس اور اسٹیبلٹی. جو ہمارا اوریجنل پوائنٹ تھا وہ ہماری اسلامک ویلیوز کی کور ہے. تو جب آپ اسلامک لاز انفورس کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ انشور کرو گے کہ پیس، جسٹس، ایکوالٹی اور گروتھ پراسپر کریں. تو یہاں پر یہ ایسے ختم ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایک سٹرکچر آ گیا کہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے. لیکن اب ہم اپنے اوریجنل سوال کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ضرورت کیا ہے، اور کیا ہمیں لگتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آئیڈیلی، ہم اس کی فیزیبلٹی یا ہسٹری میں نہیں جاتے. ایون تو ڈاکٹر صاحب نے خود مینشن کیا ہے کہ ریئلسٹکلی شاید خلفائے راشدین کے بعد ایک آئیڈیل اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کی، یا ایٹ لیسٹ جو تھیوریٹیکل اسلامک اسٹیٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کی. لیکن اگر ہم اس تھیوریٹیکل اسٹیٹ کو ایز اے فریم ورک رکھیں کہ یہ اسلام کا پولیٹیکل فریم ورک ہے، تو میں یہ ڈسکشن ذرا اوپن کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح کی اسٹیٹ جس کی یہ کوالٹیز ہیں، رولر کنسلٹ سے، کمیونٹی کے کنسلٹیشن سے آئے گا، اور رولر کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اسلامک ویلیوز جن کا کور ہے پیس، جسٹس، ایکوالٹی اور گروتھ، ان کو کرے گا؟ تو کیا اس سے ہمارے پاس اوریجنل پولیٹیکل جو پرابلم ہے، دا اسٹیٹ پرابلم، کہ اسٹیٹ کا مقصد ہی یہی ہے، وی کم ٹوگیدر ایز اے سویلائزیشن تاکہ ہم پیس، اسٹیبلٹی اور گروتھ انشور کر سکیں. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا اس اسٹرکچر کی اسٹیٹ یہ انشور کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ جو تھیوریٹیکل اسٹیٹ ہے جس کی میں نے کوالٹیز بیان کی ہے، کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور پوائنٹ ابو بکر؟ نہیں، اوپر جو میں نے وہ فیکٹرز ڈسکس کیے نا کہ اسلامک اسٹیٹ کی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. نہیں، پیس، جسٹس اور یہ یعنی اس کے اندر خلیفہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اسلامک ویلیوز اپ ہولڈ کرے، اور اسلامک ویلیوز کا کور ہے کہ پیس ہو، جسٹس ہو، ایکوالٹی ہو لوگوں کے اندر اور گروتھ ہو. اس لیے، اور یہ کہ جو سکسیشن ہے وہ کمیونٹی کی کنسلٹیشن سے ہو. تو اس سے یہ انشور ہوگا کہ کوئی ایک حکومت، کوئی ایک جابر، کوئی جس کے پاس سب سے زیادہ آرمڈ فورسز ہے وہی نہ آ جائے، جس کے پاس خاندانی کوئی سند ہے وہ نہ آ جائے، کمیونٹی کے کنسلٹیشن سے آئے گا. تو یہاں تک اسلامک اسٹیٹ کا اسٹرکچر تھا. اور ہم یہاں تک بھی فار دا موسٹ پارٹ تھیوریٹیکلی ایگری کرتے ہیں کہ اگر آئیڈیلی اس طرح کی اسٹیٹ ایگزسٹ کرے تو یہ انشور کر سکتی ہے کہ پیس، جسٹس، ایکوالٹی، اسٹیبلٹی اور گروتھ ایگزسٹ کریں. اب جو بالکل ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو لاسٹ میں ڈسکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ اسٹیٹ اپنے نیچر میں ایوالو ہو سکتی ہے، تو اس اسٹیٹ کا کسی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بند ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کا جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے، اگر وہ یہ کوالٹیز انشور کر رہا ہے، دیٹ از این اسلامک اسٹیٹ. وہ اپنے نیچر میں کوئی ایک ریجڈ اسٹیٹ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہی گوز ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر ایکسپلیسٹلی نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے یہ کوالٹیز دی تھی کہ یہ ایک اسٹیٹ کی کوالٹیز ہونی چاہیے. اب آپ کا جو بھی اسٹرکچر ہے وہ یہ کوالٹیز اگر انشور کرے گا تو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کہلائے گی، خواہ وہ ڈیموکریسی ہو، خواہ وہ کمیونزم ہو. اگر وہ کوالٹیز انشور کرتا ہے تو ٹھیک ہے. تو لاسٹ ہمارا جو ٹاپک پھر بنتا ہے ادھر سے بھی، اور میں بھی جو یہ سوال آپ کی طرف اوپن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا پریزنٹ ڈے ڈیموکریسی اس تھیوریٹیکل اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک الیکٹیو سسٹم سے لیڈر آتا ہے. اسلامک اسٹیٹ یہ کنڈیشن دیتی ہے کہ لیڈر الیکٹیو ہو، کمیونٹی اس کو سجیسٹ کرے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو چوز کرنے کا طریقہ ہے وہ تو اسلامک ہے، ٹھیک ہے، اور پیس، ایکوالٹی اور جسٹس کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی اسلامک ہیں. تو کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ایک اصل میں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو سکتی ہے؟ لیڈر کیسے چوز کریں گے؟ سب کی مشابہت لگے، جس طرح ہم نے خلفاء راشدین کی سنت سے چنا، دا بیسٹ امنگسٹ یو. وہ بھی ایک کوٹ تھی کہ قرآن کی، میں وہ کوٹ کر دوں، وہ ضروری ہے. اس میں یہ ہے، اس آیت میں مجھے مل نہیں رہی،
کہ یو کنسلٹ امنگسٹ دا بیسٹ امنگسٹ یو. نہیں مطلب کہ یہ اگر 24 کروڑ عوام ہے سب کی رائے لیں گے کہ ان میں سے بیسٹ. اچھا چلیں گڈ کوشچن, میں اس کو الیبریٹ کر دیتا ہوں. ایک تھوڑا سا پولیٹیکل obsession ہو جائے گا, ہوپ فلی آئی ڈونٹ ٹیک مچ ٹائم. ہاؤ مینی آف یو تھنک پاکستان, اب میں اس کی وہ پریکٹیکلٹی پہ بات نہیں کر رہا کہ ہو کتنی رہی ہے, لیکن آن پیپر پاکستان از اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. شو آف ہینڈس. پاکستان از اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ؟ ناٹ ایگزیکٹلی, ایون آن پیپر نہیں ہے. ایون آن پیپر پاکستان ریپبلک ہے. ریپبلک اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں وہ پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم آ جاتا ہے. نہیں, وہ تو کیبنٹ کا فرق. کی ڈفرینس ریپبلک اور ڈیموکریسی میں ہی ہوتا ہے. ڈیموکریسی ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ 24 کروڑ ہیں, 24 کروڑ ہی ووٹ دیں گے. ریپبلک ایسے کام نہیں کرتی. ریپبلک میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو دیں گے, پھر وہ ریپرزینٹیٹیو آپ کے بہاف پہ ڈیسیجنس کرے گا, وہ آپ کی اسمبلی بنتی ہے. تو ان ادر ورڈز جب اسمبلی سے ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو اسمبلی کے جو ممبرز ہیں دے آر ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل, تو وہ پیپل سے ہی ڈیسیجن لیا جاتا ہے. یہ ایک فیزیبلٹی کا پرابلم ہے کہ آپ ہر دن 24 کروڑ کا ووٹ نہیں لے سکتے. اور ریپرزینٹیٹیو وہ 24 کروڑ میں سلیکٹ کرے گا, مطلب ایک اسپیسیفک ایریا. ہاں, لیکن اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں نا کہ آپ اپنے سٹی کا کرو, آپ اپنے سٹی کا کرو, اور پھر وہ ایک ہائرارکی بن جاتی ہے اس طرح. لیکن بیسک ڈفرینس ریپبلک اور ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی, آپ ایک ریپرزینٹیٹیو چوز کر دیتے ہو. تو یہ تو پہلی بات ہوگی. اس اسٹرکچر سے اسلامک ریپبلک میک سینس, ٹھیک ہے. لیکن جس بات پہ میں ایکچولی ختم کرنا چاہ رہا ہوں, جو مین ایک سسٹم ہے, وہ یہ ہے کہ ریپبلک اور ڈیموکریسی میں ایک اور میجر ڈفرینس ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ بالکل ہی اسلامک اسٹیٹ کو ڈیموکریسی کے ساتھ ایکولیٹ کر دیں گے تو پھر ویسٹرن ڈیموکریسی اور اسلامک ڈیموکریسی میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے. وہ جو کور ڈفرینس ہے جس کی میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے ریپبلک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتی ہے. اگر ایک ملک میں 10 لوگ رہتے ہیں مثال کے طور پہ, اور 9 کہتے ہیں کہ یہ 10ویں کو مار دو, کیوں, ہمیں پسند نہیں ہے, وہ کالا ہے, مثال دے رہا ہوں, مائنڈ نہ کر جائے, ہمیں ویسے ہی نہیں پسند, کچھ غلط نہیں کیا اس نے. ڈیموکریسی کہتی ہے بائی رائٹ اس کو مار دینا چاہیے, کیونکہ میجورٹی ایک طرف ہے. 10 لوگ رہتے ہیں, 9 کہتے ہیں کہ 10ویں کو مار دو, 10ویں نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن میجورٹی نے فیصلہ کر دیا. ڈیموکریسی تو یہی کہتی ہے میجورٹی از رائٹ. امریکہ ڈیموکریسی ہے نہیں, ریپبلک ہے. دنیا میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ وہ فیزیبل نہیں ہوتا, ساری ریپبلکس ہی ہیں. تو یہ ہے ڈیموکریسی, ایک پیور ڈائریکٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. ریپبلک ایسے نہیں ہوتی. اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے رومن ریپبلک بنی تھی. ریپبلک ہوتی ہے, یہ ہے آپ کی امینڈمنٹس کی لسٹ. امریکہ میں آپ سنتے رہتے ہیں, ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کہتے ہیں, کہ کسی کے خلاف کوئی بھی سزا لینے کے لیے اس کے خلاف ایک پراپر مقدمہ ہونا چاہیے. تو اب آپ 24 کروڑ کی عوام میں سارے کہہ دیں, پورے 24.9 کروڑ کہہ دیں کہ یہ ایک بندے کو قتل کر دو, اگر اس کے خلاف کوئی کورٹ میں ہولڈیبل اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ہے ریپبلک, یہ ایک انڈیویجول کو رائٹ دیتی ہے. آپ وہ اکثر امریکن ویڈیوز دیکھتے ہیں, پوری امریکن فورس کھڑی ہوتی ہے, ایک آدمی کہتا ہے آئی ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. یہ مجھے میری کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا, یہ پوری میجورٹی کٹھی ہو کے بھی نہیں لے سکتی. لیکن پرابلم کیا آتی ہے, اگر یہ ویسٹرن ریپبلک ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کس نے بنائی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن بھی تو آپ نے خود بنائی ہے. تو اب اسی اوریجنل پرابلم, اسی اوریجنل سینیریو پہ آ جاؤ. 10 لوگ ہیں, ایک کو نفرت کرتے ہیں, ان سب نے ریپرزینٹ کیا ان 10 میں سے 1 2 4 بندوں کو, تو وہ میجورٹی والوں نے اسی 4 کو ووٹ دینا ہے جو بھی اسے ایک سے نفرت کرتا ہے. تو وہ رول بھی ایسا بنا دیں گے کہ کسی ایک کو مار دیا جائے. یہ پرابلم 1000 سال ہو گئے ہیں, گریکس نے اس کے اوپر کام کیا. سوکریٹیز کا یہی تو ان سے کانفلکٹ تھا. شاید یہ کم لوگوں کو پتہ ہو کہ سب سے بڑی انوینشن گریکس کی ڈیموکریسی ہے, اور ان کا سب سے بڑا فلاسفر کہتا ہے یہ فلاڈ سسٹم ہے. یہ سولوشن کا حل صرف اسلام پہ پریزنٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کانسٹیٹیوشن ایک ریجڈ ڈیوائن رول ہے جس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا. وہ مین میڈ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی انجسٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ آپ کی شریعت ہے. ہاں, تو اسلامک ریپبلک کیا ہوا جس میں آپ کی کانسٹیٹیوشن شریعت ہے, اس نے انڈیویجول کو رائٹ دیا ہے, اور کیونکہ وہ ڈیوائن ہے تو وہ مین سکیوڈ نہیں ہو سکتا, کسی ایک کمیونٹی, کسی ایک کلچر, ریلیجن, فیملی کی طرف نہیں ہو سکتا. تو ان کنکلوژن اگین یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. دیز آر ناٹ ایگزیکٹلی بائی دا وے ڈسکلیمر مائی ویوز, میں ڈاکٹر جاوید صاحب کے ویوز کے اوپر بلڈ کر رہا ہوں,
اینڈ آئی ایگری فار دا موسٹ پارٹ. لیکن ظاہر ہم فلاسفیکلی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن دا کنکلوژن از کہ اسلامک اسٹیٹ ایک سیٹ آف ویلیوز کا نام ہے. وہ سیٹ آف ویلیوز آپ کا کوئی بھی سسٹم اپہولڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آرگیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی بھی اس کو اپہولڈ کرتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ کلوز ڈیموکریسی ہی ہے, کیونکہ جو خلفائے راشدین الیکٹ ہوئے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک وے سے سلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہاں, مگر ضروری یہ ہے کہ ویسٹرن ریپبلکس کی طرح آپ کی کانسٹیٹیوشن مین میڈ نہ ہو. اگر وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک بیسڈ ہے تو ہاں, سم واٹ اسلامک ڈیموکریسی کین بی ویری کلوز ٹو اسلامک اسٹیٹ. اگین دس از ویری اوپن ٹو ڈسکشن, ہم اس کے اوپر مزید بات کر سکتے ہیں. پر آئی تھنک دیٹ از فرام مائی سائڈ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈسکشن ہے, کوئی سوال ہے, تو آئی ایم اوپن ٹو دیٹ. ادروائز تھینک یو سو مچ.